اس کے علاوہ ایک کویسچن ہے ہمارے پاس، یہ ہمیں الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بھیجی ہے، پیشنٹ کی ایج ہے 28 سال اور ان کا یہ پریگنینسی چل رہی ہے اور ان کا ایشو یہ ہے فیٹل کے اندر سنڈرومز کی سمٹمز ہیں اور ڈاؤن سنڈرومز ہیں اور یہ ایب نارمل گروتھ ہو رہی ہے اور ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ اس کو ایبارٹ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں یہ ایشو بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، پریگنینسی کے 4-5 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں اور جب ان کی سکیننگ کی جا رہی ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی پرابلمز جو ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں کہ بچے میں ابنارملٹی ہے، ان کے برین کا سائز چھوٹا ہے، سر میں ان کے پانی پڑ چکا ہے، ان کے گردوں کے اوپر ورم آ چکا ہے، گردے ان کے کام نہیں کر رہے، ان کا دل کام نہیں کر رہا، یا ان کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر کوئی پھوڑا پھنسی ہے۔ اس طرح کی جتنی سمٹمز ہمیں بتائی جاتی ہیں ان ساری سمٹمز کے اندر عمومی طور پہ جو ڈاکٹرز کی رائے ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ایبارٹ کروا دیں، آپ اس کو کنٹینیو نہ کریں۔ اس سلسلے میں سب سے اچھی اور بہترین رائے یہ ہے کہ آپ ایبارشن کا ڈیسیژن لینے کے لیے آپ مفتیان سے رابطہ کریں، اور مفتیان کی اس کے اوپر جو رائے ہوتی ہے، مفتیان ڈاکٹر کی رائے کو سب سے پہلے کنسیڈر کرتے ہیں، لہذا بہتر ہے کہ ایسا ڈاکٹر جو کہ ماہر بھی ہو اور دیندار بھی ہو۔ اگر 2-3 ڈاکٹر آپ کو یہی رائے دیں کہ آپ ایبارٹ کر دیں یا آپ ایبارٹ کروا لیں، تو پھر اس ڈاکٹرز کی رائے کے بعد آپ جو ہے وہ مفتیان سے بات کر کے ان سے رائے لے سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ایبارٹ نہیں کروانا چاہتے اور وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے اس بات کو ضرور کنسلٹ کریں، اگر ایسے بچے کو وہ پروان چڑھاتے ہیں، گرو کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس سے مریضہ کی یا خاتون کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے؟ اگر خاتون کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بچہ ہے، ایب نارمل ہے لیکن الائیو ہے، اور وہ اسے ایبارٹ نہیں کرنا چاہتے، تو وہ اس کو اگر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے سورہ صافات 1 مرتبہ تلاوت کریں اور سورہ یاسین زعفران سے لکھ کے یہ 1 دفعہ پی لی جائے، اور سورہ یاسین روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کی جائیں اور اسے ٹل اینڈ تک اسے کیا جائے، تو اس سے انشاءاللہ العزیز یہ ہم نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں جن کیسز میں بچوں کی جب پیدائش ہوئی تو بچوں میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جتنا ایشو بتایا جا رہا تھا، ان میں کوئی ایسی ایب نارملٹی نہیں آئی اور وہ اس سے کور ہونے لگے، اور ان میں کوئی ایسا سین ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہمارے پاس ایک پیشنٹ تھی یو کے سے، اس کے بچے کو ایب نارملٹیز بتائی جا رہی تھیں، انہوں نے ان چیزوں کو پڑھنا شروع کیا اور انہوں نے اسے کنٹینیو رکھا۔ اللہ جل شانہ نے جب برتھ ہوئی تو بالکل نارمل تھی، اس کے بعد بچے کی ریڑھ کی ہڈی پہ ایک چھوٹا سا ایبسس تھا جو کہ بعد میں شنٹ ڈالا گیا، تو بچہ اپنی ایک نارمل لائف کی طرف آ گیا۔ ایسے کئی کیسز ہیں، ایسے کیسز سامنے آ جائیں تو آپ بالکل ورڈ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بلکہ ان کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کیسز کو دیکھتے ہوئے آپ ضرور ماہرین سے رائے لیں، اور رائے لینے کے بعد اگر آپ کی لائف میں آپ کی زندگی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور آپ اسے کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن تھراپی کی مدد سے قرآن تھراپی کو سٹارٹ کریں اور اپنی زندگی کو بھرپور کریں۔ اپنے آپ کو ہر طرح کی ٹینشن، انگزائٹی اور مایوسی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اس کے لیے ذکر کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کر کے، صدقہ دے کے ہم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیکھیں اور قرآن مجید سے مدد حاصل کریں اپنی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ www.darsequran.com